نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیت مبارکہ کے اندر دین اسلام کا مقبول ہونا اور اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہونا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جو دین اللہ کے ہاں منظور ہے، مقبول ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے نبیوں سے مضبوط عہد لیا، نبیوں سے بھی لیا اور نبیوں کی اولادوں سے بھی لیا، نبیوں کے متبعین سے بھی لیا۔ صرف نبیوں کا اس لیے ذکر فرما دیا کہ جو تابع ہوتے ہیں وہ خود بخود آ جاتے ہیں، اور اسی طرح جب کسی بڑے آدمی کی طرف کسی فعل کی نسبت کر دی جائے تو دوسروں کی طرف بھی ہو جاتی ہے۔ تو انبیاء جو ہیں وہ دین کے اندر اصول کی بنیاد رکھتے ہیں، اصول کی طرح ہیں، تو اس لیے انبیاء کی طرف نسبت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے مضبوط عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ،
کہ جب میں تمہیں دوں، ماں شرطیہ ہے، اس میں لام جو ہے وہ قسم کی تمہید کے لیے ہے، لما آتیتکم، جب میں تمہیں دوں، من کتاب و حکمہ، کتاب اور حکمت، سنت، دین کا فہم عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تمہارے زمانوں میں آ جائیں یا تمہاری امتوں کے زمانوں میں آ جائیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کسی نبی پر بھی ایمان نہیں لے کے آیا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ جب اس نے آپ کو آپ کی کتاب میں جٹلا دیا تو تمام انبیاء کی تصدیق میں بھی جٹلا دیا۔ مصدق لما معکم، نبیوں کی شان یہی ہے کہ ہر نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمام نبیوں کے جب اصول ایک ہیں، ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے ہیں، تمام نبی توحید کے عقیدے کے اندر متفق ہیں، تمام نبی رسالت کے عقیدے میں متفق ہیں، تمام نبی یوم آخرت کے عقیدے میں متفق ہیں، تمام نبی فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس میں متفق ہیں، تمام نبی دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے اندر جب متحد ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت ہے۔ اگر یہ عقل کی بات ہوتی، نبوت والی بات نہ ہوتی تو ایک عقل مند دوسرے عقل مند کو جھٹلاتا ہے۔ نبیوں کے اندر تصدیق کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ ساری کی ساری کتابیں منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم ضرور ان کی مدد کرو گے۔ تمہاری امتوں کے زمانے میں آئیں گے، وہ مدد کریں گی، وہ بھی ایمان لے کر آئیں گی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح بتا دیا کہ میرے بعد ایک ایسے رسول آنے والے ہیں، میں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تلقین کی، تمام نبیوں نے تلقین کی ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کی تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العزت نے تمام اولاد آدم کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، جن میں انبیاء جو تھے وہ چراغوں کی طرح روشن تھے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت سب سے یہ عہد لیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ یعنی یہ استفہام جو ہے یہ استفہام انکاری نہیں ہے، یہ تقریری ہے کہ تم اس کا اقرار کرو اور میرے اس عہد کو لے لو مضبوطی کے ساتھ۔ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اسر سے مراد یہی میثاق ہے، میرے اس میثاق کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام نے کہا ہم نے اقرار کر لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا گواہ بن جاؤ، آخرت میں جب تم سے گواہی طلب کی جائے گی تو گواہی دینا اس بات کی، میں بھی تمہارے ساتھ اس معاہدے کے اوپر گواہ ہوں، اس لیے تم بھی گواہ بن جاؤ۔ آخرت کے اندر جب یہ لوگ انکار کریں گے پھر گواہی کی ضرورت ہوگی تو تم بھی گواہی دینا کہ ہم نے سب کو بتلا دیا تھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ یہ ایمان نہیں لے کر آئے، ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہم نے کہی ہو یا ہماری کتابوں میں ہو، یہ اپنی نفسانی اغراض کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آئے۔ ہم نے تو ان کو تنبیہ بھی کی تھی، خوشخبری بھی دی تھی، ان کو بتلایا تھا اللہ رب العزت ایک ایسا نبی بھیجے گا جو نبی آخر الزمان ہوں گے،
جتنے بھی دین ہوں گے سارے کے سارے ان کے زمانے میں منسوخ ہو جائیں گے. ہم نے سب کو بتلا دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جب عہد و میثاق ہو چکا، سب نے اقرار بھی کر لیا، اب کوئی پھرے گا، اب کوئی پھرے گا. کون پھریں گے؟ امتی پھریں گے نا. جو پھرے گا فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، ایمان سے نکلنے والے ہیں، حد سے نکلنے والے ہیں. یعنی یہی وہ لوگ ہوں گے جو کافر ہوں گے. اب دیکھ لیجئے، جو لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی دین پر تھے، وہ بھی دین پر ہیں، ہم بھی دین پر ہیں، تو یہ والی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیج دیا ہے اس پر ایمان لانا سب کا ضروری ہے. کوئی بھی آدمی اس سے مستثنا نہیں ہے. چنانچہ تمام انبیاء نے اقرار کیا. اور آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عمر، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، ثقلت کا امو کا، تم تورات تو پڑھ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے؟ جب دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور مسلسل پناہ مانگنے لگے، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے غضب سے بھی، اللہ کے رسول کے غضب سے بھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے فرمایا اے عمر، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. تم تورات کو پڑھ رہے ہو، کوشش کر رہے ہو کہ تورات کے اندر تمہیں کوئی ہدایت کی چیز مل جائے، تمہیں ہدایت مل جائے. سن لو، اگر یہ صاحب کتاب بھی زندہ ہو کر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، ان کا بھی گزارا نہیں ہے. تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لے رکھا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، سب نے اقرار کیا ہے اور اللہ نے سب کو گواہ بنایا، اور اللہ خود بھی اس معاہدے کے اوپر، اس میثاق کے اوپر گواہ بن گئے ہیں. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کا شان نزول یہ ہے، ایک تو یہ واقعہ چل ہی یہی رہا، دوسرا یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی آپس میں لڑ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کے خواستگار تھے کہ آپ فیصلہ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ تم دین ابراہیمی پر ہو، نہ یہ دین ابراہیمی پر ہیں. تو یہ ناراض ہو کے بھاگ گئے، کہنے لگے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، نہ آپ کے دین کو مانتے. اللہ تعالیٰ فرماتے افغیر دین اللہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہو، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا. افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتے ہو؟ یبغون، تلاش کرتے ہو، حالانکہ شان یہ ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. اسلم، جھک گیا اس کے سامنے، فرما بردار ہو گیا. تو اسی کا فرما بردار ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. طوعا وکرہا، خوشی کے ساتھ یا مجبوراً، ہر کسی کو اسی کی بات ماننی پڑتی ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمام کے تمام لوٹائے جائیں گے. مسلمان تو اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہیں خوشی سے، اور اسی طرح وہ جو امور تکوینی امور ہیں، تخلیقیہ امور ہیں، تو ان کے اندر بھی مسلمان اللہ کے فیصلے پر خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی جو بھی تقدیر ہے ہم اس پہ راضی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ بالکل برحق ہے. جو کافر ہیں ان کو بھی اسلام کے غلبے کی وجہ سے وہ بھی ماننے پر مجبور ہیں. اللہ رب العزت کی گرفت کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی قدرت کی آیات اور دلائل کی وجہ سے وہ بھی ماننے پر مجبور ہیں. اور جب پھنستے ہیں کشتی کے اندر، سمندر کے درمیان میں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارتے ہیں. اور فرعون جب غرق ہونے لگا تھا تو کس کو پکارنے لگا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اللہ کو ماننے لگا تھا، اللہ کو پکارنے لگا تھا جب غرق ہو رہا تھا. تو یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، خواہ خوشی سے مان لیں، خواہ مجبوراً مان لیں، ان کو ماننا پڑتا ہے.
اور وہ امور جو تکوینیہ ہے اس میں تو کسی کا بس ہی نہیں چلتا، اللہ نے کسی کو وہاں اختیار دیا ہی نہیں ہے، وہ سب بھی مانتے ہیں۔ اور جو تکوینیہ نہیں ہے، تشریعیہ ہیں، شرعی امور ہیں، ان میں بھی سب مانتے ہیں، کوئی طوعاً مانتا ہے، کوئی کرہاً مانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، انجام کار بھی سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین کیا تلاش کر سکتے ہو؟ جب اللہ نے اس کو پسند کر لیا تو اب سارے کے سارے دین اسی کے تابع ہو گئے، جو اس کے موافق ہوگا، جو اس دین کے مطابق چلے گا، اللہ اسی کو قبول کرے گا، دوسرے کسی کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی شان تو یہ ہے ہر چیز اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے، کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ سر بھی اٹھائے اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا، آپ ان سے کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، جو ہمارے اوپر نازل ہوا اس پر بھی، وما انزل علی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی، جو اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی، جو حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوا اس پر بھی، بل اسباط، یہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے جو ان پر اللہ نے نازل کیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور بالخصوص تم کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اللہ نے اس کا علیحدہ سے ذکر کر دیا، حالانکہ اسباط میں یہ بھی داخل تھے۔ فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا اس پر بھی، والنبیون من ربہم، اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو سچا کہیں کسی کو جھوٹا کہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہم مانتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، اللہ نے جو اس زمانے میں نازل کیا اس کو بھی مانتے ہیں، اللہ نے جو اس سے پہلے انبیاء پہ نازل کیا اس کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اور تمہاری حالت یہ ہے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ان کو نہیں مانتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بہت سے نبیوں کو، پھر نبیوں کے سردار کو نہ ماننا، نبیوں کے امام کو نہ ماننا، تمام نبیوں کی تکذیب کرنا ہے۔ تم نے سرکار دو عالم، امام الانبیاء، فخر الرسل، قائد الرسل، قائد المرسلین، تم نے ان کا انکار کر دیا ہے تو تم نے تمام نبیوں کا انکار کر دیا ہے۔ اور یہاں پر وما انزل علینا ہے، بعض جگہ پہ وما انزل الینا ہے، تو یہ نزول کا صلہ اگر الہ ہے تو ظاہر ہے نزول کہاں کس طرف ہوتا ہے؟ انبیاء کی طرف ہوتا ہے۔ جب علینا ہو تو انبیاء پر نازل ہوتا ہے آسمان سے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو وما انزل، جو ہم پر نازل ہوا، سب پہ نازل ہوا، کیا مطلب؟ یعنی ہمارے نبی پہ نازل ہوا، نسبت سب کی طرف کر دی گئی، اس لیے کہ سب اس کو مانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وما اوتی موسیٰ، اوتیہ کا لفظ ذکر کیا ہے، یہاں انزلہ کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ تو وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جلی ہوتی ہے، خفی ہوتی ہے، یعنی ہم ہر قسم کی وحی کو مانتے ہیں، خواہ وہ کتاب کی شکل میں ہے تب بھی مانتے ہیں، کتاب کی شکل میں نہیں ہے، اللہ نے نبی کے سینے میں بات ڈالی ہے، سینے کے اندر اللہ نے اپنا کوئی کلام نازل کیا ہے، ڈالا ہے، تو ہم وحی خفی کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نہیں، یہ نافرمانی کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں، یہ تمہارا شیوا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، سن لو، جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اس سے ہرگز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دین اسلام کا اللہ نے تعارف کروا دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو اس کے علاوہ دین لے کے آئے گا، خواہ یہودی ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ کوئی بھی فرقہ ہو، اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ نہیں قبول کرے گا، اللہ نے بتلا دیا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ ان کی ساری محنت ضائع کری جائے گی، اللہ رب العزت ان سے قبول نہیں کرے گا۔ تو ان کو دنیا کے اندر جو انہوں نے دھوکے دیے ہیں، جو دنیا کے اندر فراڈ کیے ہیں، جو دین کے اندر تحریف کرتے تھے، اس کا وبال بھی ان پر پڑے گا۔ اور یہ خسارہ کچھ کم ہے کہ وہ دین لے کر آئے جو دین اللہ کے ہاں مقبول ہی نہیں ہے، ساری زندگی اس کے مطابق چلتے رہے۔ تو اللہ کے ہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کے ہاں جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے۔ جو بھی دین اسلام سے ہٹے گا اللہ رب العزت اس کی نہ عبادت قبول کرے گا، نہ اس کا مجاہدہ قبول کرے گا، نہ اس کی ریاضت قبول کرے گا، نہ اس کے جد و جہد قبول کرے گا، کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔
اللہ رب العزت نے کامیابی جو ہے وہ دین اسلام کے اندر بند کر دی ہے. فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو تلاش کرے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کسی دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں وہ خسارے میں ہوگا. تو دو لفظوں میں اللہ رب العزت نے ساری بات بتا دی کہ اللہ کے ہاں کون سا دین مقبول ہے، کون سا غیر مقبول ہے. عیسائی سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور یہودی سمجھتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جہنم میں جائیں گے. نہیں، اللہ نے بتا دیا ہے کہ نہ عیسائی جنت میں جائیں گے نہ یہودی جنت میں جائیں گے. جنت میں کون جائے گا؟ صرف مسلمان جائیں گے جو دین اسلام کو جنہوں نے مضبوطی سے تھاما. دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.